کوئی نہ سمجھے کہ اس دنیا میں کوئی نگرانی نہیں کر رہا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب وہ آگ پر جو لٹائے جاتے تھے ان کو جب یہ بشارت ملی کہ جو اللہ کو مان گئے ہیں اور اس کے دین کے مطابق نیکیاں کر رہے ہیں، یہ اپنے اس اجر کو تو دیکھیں جو انعام ملنے والا، اس کے مطابق یہ پھانسیوں پر لٹکنا، یہ ٹکڑے ہو جانا جسموں کا کچھ ہے. لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ان کو بٹھائیں گے، جگہ دیں گے. کہاں؟ غرفاً، باغ ہیں، باغوں میں بالا خانے. یہاں ہم 14 منزلہ دیکھتے ہیں، بقیہ دوسرا کئی جگہ اس سے بڑی بڑی عمارتیں یورپ میں 100 منزلہ. تو غرفاً، بالا خانے، خدا جانے کتنی منزلیں اوپر فرمایا ہے. یہ لوگ جو چند روزہ زندگی میں پاؤں پر کھڑے رہے، ڈگمگائے نہیں، نہ لالچ سے متاثر ہوئے نہ خوف سے، ان کو ہم ایسی جگہوں میں ٹکائیں گے جہاں بالا خانے ہیں، تجری من تحت الانہار. اور کیسا دلکش منظر ہوگا کہ باغات ہیں اور ان باغات کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، نہریں. لاہور جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار فلاں سڑک جو اس کے ساتھ نہر بہہ رہی، بڑا پر لطف منظر ہے. اللہ کہتا ہے نہریں بہہ رہی ہو، باغ ہوں گے، باغوں کے ساتھ اونچے اونچے محل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی تاکہ نہ خشک سالی نہ درخت جو ہیں وہ سوکھیں. اور منظر بھی بڑا اچھا نظر آئے کہ پانی بہہ رہا اور ساتھ درخت کھڑے. خالدین فیہا. اب مسئلہ تھا کہ گئے تھوڑے دن کے بعد ختم ہو گئے، یہ بھی کام خراب ہوتا، مزہ کرکرا ہو جائے، پھر کیا یار جنت میں گئے مروں بیٹھے مر گئے. فرمایا نہیں، خالدین فیہا، موت یہاں ہی ہے، مرنا یہاں ہے، وہاں مرنا نہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی موت ہی نہیں آئے گی. اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ موت جو ہے اس کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، چھترا بنایا ہوا ہوگا، اور فرشتہ لے کر بلندی پر کھڑا ہوگا اور دونوں گروہوں کو دکھا کر کہے گا یہ ہے موت. اس کو ذبح کر دے گا. اس وقت پھر دوزخی رونا شروع کریں گے. سب امیدیں ختم ہو گئیں کہ توقع تھی کہ آگ میں جل کر مر جائیں گے، وہ بھی قصہ ختم. کیا مرو گے نہیں، ہمیشہ جلتے رہو. اور جنتی خوش ہو جائیں گے کہ جو اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں جنت میں مر ہی نہ جائے، نہیں، اب نہیں مرنا، ہمیشہ ہمیشہ. خالدین فیہا، ان باغوں میں، ان محلوں میں ہمیشہ رہیں گے. اور خود اللہ کہتا اللہ جو انعام دینے والا، نعم اجر العاملین، کہ جو ہمارے لیے کام کریں گے کتنا اچھا ہے ان کا انعام. کہتا کر لو تعریفیں، نعرے مارو، کہ اس سے اعلیٰ انعام بھی کسی کو ہو سکتا کہ ہمیشہ کی زندگی مزے اور جو جی چاہے ملے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. مگر اس کے لیے سرمایہ دیا درکار. یہ کام جو نا تب ہوگا، ایک صبر ہوگا، استقامت. صبر یہی نہیں کہ رونا چلانا نہیں، ہائے ہائے نہیں کرنا، نہیں، جو بات حق سمجھیے نا. 1000 نفع نظر آیا کہ اگر میں ذرا سا دھوکہ کر رہا ہوں تو کاروبار میں اتنے کروڑ کا نفع، اور انہوں نے کہا نہ تھوکو اس پر، پیشاب کرو، یہ تو سارا رزق ہی حرام ہو جائے گا. الذین صبر، جو ہر حال میں ثابت قدم رہے، حلال و حرام کے موقع پر ان کے قدموں میں جنبش نہیں آئی، ڈگمگائے نہیں قدم، جہاں پاؤں رکھ لیا ڈٹے رہے. ایک بات تو فرمایا یہ چاہیے، یہ جو ہے نا مرغے باد نما کہ چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی، یہ دین کا کام نہیں کر سکتے. دین کے لیے پہلا وصف یہ درکار ہے کہ حق سمجھ لیا تو اب اس سے ہٹنا نہیں، کچھ ہو جائے منہ نہیں موڑنا. الذین صبروا، جو ثابت قدم رہے، استقامت تھی ان میں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اب کہا اپنے رب پر، میں رب پر نہیں، اپنے رب. وہ جانتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میرا رب اس وقت بھی میرے ساتھ میری ضرورتیں پوری کرتا. اور بجائے منہ کے، سب ڈاکٹر مانتے ہیں کہ منہ کے ذریعے اس وقت غذا جائے بچے مر جائیں، اس کے لیے علیحدہ راستہ بنایا کہ غذا پہنچتی. بعد میں پیدا ہو گیا پھر نیا راستہ کہ منہ سے، اور وہ بھی نرم نرم کہ یہ چوسے کونٹیاں لگا دی. پھر جوں جوں بڑی غذا کا عادی ہونے کے قریب آتا ہے، دودھ گاڑھا ہوتا جاتا ہے کہ چھوڑ دے اب، اور دوسری غذائیں ہیں. یعنی ہر وقت کسی لمحہ وہ رب ہم سے جدا نہیں ہوا، ساتھ ساتھ چلتا. رب کہلاتا ہی وہ پیدا کرنے والا اور رب کہ ہر وقت ہر ضرورت جو ہے مہیا کرنا. آکسیجن چاہیے دے رہا، خوراک چاہیے دے رہا ہے، لباسوں کی ضرورت پڑی. نکلے نا بازار کو، اب جا کر دیکھیں جو سبزیوں کی دکانیں، حیرت کہ کیسے سپلائی جا رہی ہے، روزانہ تازہ آ رہی ہیں. دیکھ کر ہی آنکھیں تر و تازہ ہو جاتی، خوش ہو جاتی کہ ہمارے لیے یہ پیدا ہو. فروٹ دیکھیں وہ الگ ہیں، خوشبوؤں کی دکانیں الگ ہیں، لباس کی دے رہا تھا. ذرا نہیں خود کھاتا نہ پیتا نہ ضرورت ہے،
تو اعلیٰ ربہم یتوکلون، ان کا کوئی کبھی کبھی کا تجربہ کہ رب، وہ تو جانتے ہیں کہ شروع سے لے کر ہر لمحہ جو مجھے پالتا ہے اور پال رہا ہے، اس رب پر وہ پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اگر اپنے رب کے بارے میں بے اعتمادی ہے، کبھی دل میں شبہ آ جائے کہ میرے رب نے پتہ نہیں یار میری سننی یا نہیں، یا میری خبر لے گا یا نہیں، دین کیا؟ دین تو نام ہی اس کا کہ آپ پوری طرح اپنے آپ کو نا اللہ کے حوالے کر لیں کہ میرا رب میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے، کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، میں پکاروں اور سنے نا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ یہ منسوب کر دیا نا، اگر بندوں پہ آ جائے مصیبت تو نہ ہے یہ ناممکن کہ آقا بے خبر، بات تو اللہ کی تھی، اللہ کی یہ شان ہے، بندہ کوئی نہیں، نہ نبی نہ کوئی، سب کو کسی کی بات کی خبر ہے، اللہ نہیں بے خبر۔ اس لیے فرمایا اپنے رب پر انہیں پورا بھروسہ اعتماد ہے، وہ ایک وکیل کی طرح اللہ کو بنا کرنا کہ یہ ٹھیک ہے، اپنا مقدمہ اس کے حوالے کر دے کہ نفع ہو یا نقصان میں نہیں فکر مند ہوں گا، تو میں سے بہتر